السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارے دین کے اندر ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، وہ کانسیپٹ ہے ادب کا۔ ادب عربی زبان میں کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنے کو کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو رف ٹرانسلیشن ایٹیکیٹس کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ایٹیکیٹس ہی ہیں، لیکن ان ریالٹی اصل میں کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھنا یہ ادب ہے۔ فارسی زبان میں، اردو زبان میں بھی یہ لفظ آیا ہے، بلکہ ایک لفظ ہے ادیب۔ ادیب کہتے ہیں رائٹر کو، جو کہ کوئی اچھا مقالہ لکھے، اچھا مضمون لکھے، تو اس کو ادیب کہتے ہیں۔ اصل میں ادیب میں بھی کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ کیسے کرنا ہے اور ان الفاظ کو اس کی جگہ پر رکھنا کیسے ہے، اور ایک خوبصورت جملہ یا خوبصورت مضمون کیسے بنانا ہے، اسی لیے اس کو ادیب کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ الدین کلہ ادب، کہ دین سارے کا سارا ادب ہی کا نام ہے۔ ہر چیز کے کرنے کا ایک طریقہ ہے ہمارے دین کے اندر، اسی لیے اس کو دین فطرت کہتے ہیں، کہ فطرت، انسان کی فطرت میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سبھی دین ہے، بس اس کو کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ کسی کو چھینک آئے تو چھینک مارنی کیسے، چھینک کے بعد کہنا کیا ہے، رائٹ؟ جنرلی کلچرز میں بھی چھینک مارنے کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ایکسکیوز می، یا کچھ اور الفاظ ہو سکتے ہیں، ایم سوری، ایکسکیوز می، رائٹ؟ ہمارے دین کے اندر کیا ہے کہ چھینک مارو، آواز کو پست رکھو اور اپنا ناک کور کرو، اور پھر کہو الحمدللہ، اللہ تمام تعریف آپ کے لیے۔ یہ ادب ہے ہمارے دین کے اندر چھینک مارنے کا۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ ہر چیز کے کرنے کا طریقہ، ہر چیز، ہر شخص کی تعظیم کرنے کا، اس کا احترام کرنے کا، اس کا اکرام کرنے کا طریقہ، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے شوہر سے کیسے بات کرنی ہے، بیوی سے کیسے بات کرنی ہے، اولاد سے کیسے بات کرنی ہے، ہمسائے سے کیسے ڈیل کرنا ہے، چلنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے، اٹھنا کیسے ہے، کھڑے کیسے ہونا ہے، ہر چیز کا ادب ہے، ہر چیز کا طریقہ ہے، یہ دین ہے۔ آپ سوچئے کہ ایک بات ہم اس پروگرام کی وساطت سے کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین صرف کچھ عبادات کا نام ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے رمضان المبارک کے، زکوٰۃ دے دی، حج پہ چلے گئے، عمرے پہ چلے گئے، داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، کسی خاتون نے حجاب کیا، نقاب کیا، عبایا پہنا، برقع پہنا، وغیرہ وغیرہ، بس یہ ہماری دین کی ڈومین ہے۔ انفارچونیٹلی یہ بہت بدقسمتی ہے کہ دین کو ہم نے محدود کر دیا ہے صرف عبادات تک، یا تھوڑی سی اٹائر اور تھوڑی سی لکس کے ساتھ۔ ہر چیز دین ہے، ہر چیز کے کرنے کا دین طریقہ سکھاتا ہے۔ سو مچ سو، انسان جب ٹوائلٹ جاتا ہے، قضائے حاجت کرتا ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو صاف کیسے کرنا ہے وہ بھی دین بتا رہا ہے۔ ایک دفعہ کچھ غیر مسلموں نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ منورہ میں ازراہ مذاق کہا کہ تمہارا کیسا دین ہے کہ تمہارے نبی تمہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ تم نے استنجا کیسے کرنا ہے؟ تو سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو فخر کی بات ہے کہ ہمیں کسی چیز میں اندھیرے پر نہیں چھوڑا گیا۔ یہ میں سمجھا رہا ہوں، یہ الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن ہاں بالکل اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کیسے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، کس طریقے سے صاف کرنا ہے، کس چیز کا استعمال کرنا ہے، یہ بھی بتایا ہم کو۔ تو یہ سب ادب ہے۔ تو شخصیات کا ادب ہے، کام کے کرنے کا ادب ہے، موقع محل کا ادب ہے، رائٹ؟
تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کچھ سیریز جو ہیں ہم آداب پہ کریں گے، دینی آداب پہ کریں گے انشاءاللہ. اور آف کورس سب سے پہلی چیز جو ہمیں ادب کے مضمون میں کرنی چاہیے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب. ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ کے بعد جو ادب کرنے کو کہا گیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع میں نبی کریم علیہ السلام کے آداب کے بارے میں بات کی ہے. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ یقیناً سب کچھ سنتا بھی ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے. ان آیات کا کچھ شان نزول ہے. یہ جو پہلی تقریباً 5 آیات ہیں سورۃ الحجرات کی، اس کا کچھ شان النزول ہے. ایک دفعہ میں مختصر بات کروں گا کہ کچھ ڈسکشن ہو رہی تھی. ایک قبیلہ تھا، ان کے امیر کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا کہ ان کا امیر کس کو منتخب کیا جائے. تو 2 صحابہ تھے، ان کے بارے میں انہوں نے اس کے بارے میں ڈسکشن شروع کر دی اور نبی کریم علیہ السلام موجود تھے. ایک نے ایک رائے دی. ابھی نبی کریم علیہ السلام نے ابھی تک پوچھا نہیں تھا کہ آپ کا مشورہ کیا ہے. ان کے مشورہ مانگنے سے پہلے کسی نے ایک رائے دے دی. دوسری صحابی نے ایک اور رائے دے دی. پہلے نے ان کے بارے میں بات کی، انہوں نے ان کے بارے میں بات کی، تو تھوڑی سی بات بڑھ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سکھا رہے ہیں صحابہ کو رضی اللہ عنہم اجمعین. صحابہ کی خوبصورتی یہ تھی کہ ان کو جب بھی کوئی چیز سکھائی جاتی تھی ان کا رسپانس ہوتا تھا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہی تو خوبصورتی تھی صحابہ کی. اور منافقین کیا کہتے تھے؟ سمعنا و عصینا، کہ ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں. تو دیکھیے، جو بندہ سنتا ہے، سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور اگر کوئی سنے اور اس پہ عمل نہ کرے تو یہ تو نہایت خطرے کی علامت ہے. تو anyway یہ آیات نازل ہو گئیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے مت بڑھا کرو. دیکھو، آپ کو یہ ڈسکشن پہلے نہیں کرنی چاہیے تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کوئی بات رکھتے، اس کے بعد مشورہ مانگتے تو تب تو ٹھیک تھا، لیکن آپ نے پہلے کر لی. آئندہ ایسا نہ کیجیے گا. تو ادب سکھا رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پہلے آگے مت بڑھا کرو، یعنی ان سے پہلے کوئی چیز نہ کیا کرو، ان سے پہلے بات نہ کیا کرو، ان کے آگے مت چلا کرو. ان کی اگر کوئی کھانا ہے تو پہلے خود نہ لیا کرو، پہلے ان کو لینے دیا کرو. یہ ادب سکھایا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں اور تم کو پتہ بھی نہ چلے. بات کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ان سے بلند آواز سے بات مت کرو اور نہ ہی ایسے زور سے بولو جیسے آپس میں بولتے ہو. ان کا ادب کرو. یہ آیات مبارکہ نبی کریم علیہ السلام کے روضہ مبارک کے بالکل اوپر لکھی ہوئی ہیں. وہاں پہ جا کے تو یقین جانے جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. ادب کے مارے انسان کا سر جھکا ہوتا ہے ادب سے. تو لیکن آپ تصویر دیکھتے ہیں اس کی، تو یہ ساری آیات مبارکہ بالکل روضہ مبارک کے اوپر لکھی ہوئی ہیں ان آداب کی. اور کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہاں پہ بھی لوگ آپس میں کچھ ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں کہ جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہو. لوگ وہاں پہ سیلفیز لے رہے ہیں،
علماء نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے یہ آداب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اندر ان کے ساتھ ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ویسے ہی ان کی وفات کے بعد، ان کے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی یہ سارے آداب ان کی جو قبر مبارک ہے، روضہ مبارک ہے، اس کے ارد گرد بھی انہی آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ بھی خوش قسمت ہیں، ان کو روضہ مبارک کی حاضری نصیب ہوتی ہے، بہت خوش قسمتی کی بات ہے، وہاں جا کے سلام کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا، ان پہ وہاں جا کے درود پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں پہ جا کے اپنی آوازوں کو پست رکھیں، آپس میں باتیں نہ کریں، پلیز وہاں پہ سیلفیز نہ لیں، پلیز وہاں پہ فوٹوگرافی مت کریں، وہاں پر ادب کے ساتھ جا کر سلام پیش کریں، وہاں پر درود کی کثرت کریں، بہت ادب کے ساتھ وہاں پر رہیے، اور جب تک اللہ تعالیٰ موقع دے وہاں پر رہنے کا، درود و سلام پڑھنے کا، وہاں پہ رہیے، اپنی طرف سے بھی پیش کیجئے، جو آپ کو سلام کے لیے کہیں درخواست کریں ان کی طرف سے بھی سلام پیش کیجئے وغیرہ وغیرہ، اور پھر نہایت ادب کے ساتھ وہاں سے نکل جائیے۔ پلیز ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ جو آخری آیت کا ٹکڑا ہے وہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان آداب کو تم ملحوظ خاطر نہیں رکھو گے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو پتہ ہی نہ چلے۔ بہت ہم نیکیاں کر رہے ہیں، یہ تہجد بھی پڑھی، اشراق بھی پڑھی، اوابین بھی پڑھی، اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا، اور بہت کام جو ہم کرتے رہتے ہیں اللہ کی خاطر آخرت کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پہنچو اور پتہ چلے کہ تمہارے اعمال ہیں ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کیا۔ علماء تفسیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تو بہت خطرناک وعید ہے، اور ہمارے دین کے اندر جو نیک اعمال کیے جائیں ان کے ختم ہونے کی تو ایک ہی وجہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کا ایمان ہی سلب ہو جائے، کسی کا ایمان ہی چلا جائے۔ تو اس ضمن میں علماء نے یہ بھی لکھا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے کسی کا ایمان ضائع ہو جائے، اور یہ تو نہایت خطرے کی بات ہے، کیونکہ قیامت کے دن آخرت میں تو ایمان ہی کام آئے گا، ایمان اور نیک اعمال۔ سارا قرآن میں اسی چیز کے بارے میں بار بار یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ قیامت کے دن آخرت میں ایمان اور عمل صالح کام آئیں گے، ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے، اور کچھ کام نہیں آئے گا۔ نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ سٹیٹس کام آئے گا، نہ شہرت کام آئے گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، صرف ایمان کام آئے گا اور نیک اعمال کام آئیں گے۔ اور ایسا نہ ہو کہ کسی کا ایمان سلب ہو جائے، اس کے نیک اعمال ضائع ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کیا۔ آگے فرمائے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اب وہ تو ان لوگوں کا ذکر تھا کہ جو ادب نہیں کرتے، اب جو ادب کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ کر تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ ان کو تقوی نصیب ہوگا، ان کو مغفرت بھی حاصل ہوگی اور زبردست اجر بھی ملے گا، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ادب کرتے ہیں۔ تو دو طرح کے لوگ ہیں، جو بے ادب ہیں اور جو با ادب ہیں۔ بے ادب لوگوں کے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ، ایمان سلب ہونے کا خطرہ، اور با ادب لوگوں کو تقوی ملنے کی بشارت، ان کو مغفرت کی بشارت، ان کو اجر عظیم کی بشارت۔ وہ ایک کہاوت ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اور بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ یہ تو نصیبوں کی بات ہے۔ کچھ لوگ آئے، بدو لوگ تھے، دیہاتی لوگ، ان کو بالکل آداب نہیں آتے تھے، وہ مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے باہر سے ہی نبی کریم علیہ السلام کو پکارنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثروں کو عقل ہی نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر یہ لوگ اس وقت تک صبر کرتے جب تک آپ خود باہر نکل کر ان کے پاس نہ آ جاتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے. یعنی جو ہوا سو ہوا، آئندہ نہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے پاس آنے دو، ان کو پکارو نہیں، ان کو اس طرح باہر سے اونچی اونچی آواز میں مت پکارو. آداب سکھائے جا رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ میرے اندر بھی اور ہم سب کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی عظمت، ان کا ادب اللہ کرے کہ ہمارے اندر آئے. اور خاص طور پہ جیسے میں نے کہا کہ اگر مدینہ منورہ زیارت کی توفیق مل جائے تو اللہ کرے کہ اس شہر مبارک کے اندر نہایت ادب، احترام، محبت کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے. یہی سعادت کی بات ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی مضمون کو جاری رکھیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے سوالوں کے جوابات کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deen-fitrat@airwire-digital.tv پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں. کچھ سوالات ای میل پہ آئے ہیں تو ان کے جواب انشاءاللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ایک سوال کسی نے لندن سے کیا ہے، لمبا سوال ہے، اس کو بھی میں مختصراً پیش کرتا ہوں. اس کا لب لباب ایسا ہے کہ کسی خاتون نے پوچھا ہے کہ میرے ہسبینڈ کسی کمپنی میں ایز اے ہوٹل مینیجر جاب کرتے ہیں اور کووڈ کے دنوں کے اندر ان کی کمپنی کو کوئی سٹافنگ ایشوز تھے تو ان کو سیکیورٹی کی ٹیم چاہیے تھی. تو میرے ہسبینڈ کی دوست ہیں جن کی اپنی سیکیورٹی کمپنی ہے، تو انہوں نے میرے ہسبینڈ کی کمپنی والوں کے لیے کوئی کوٹیشن دی کہ وہ یہ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور وہ جو کوٹیشن تھی وہ چیپر تھی باقی سیکیورٹی کمپنیز سے، اور ان کی آفر ایکسیپٹ بھی ہو گئی، ان کی کوٹیشن ایکسیپٹ ہو گئی اور ان کو وہ کانٹریکٹ مل گیا. اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آفٹر دیٹ مائی ہسبینڈس فرینڈ آفرڈ مائی ہسبینڈ سم کمیشن آن دا کانٹریکٹ ایز مائی ہسبینڈس فرینڈ واز ویری گلیڈ ٹو گیٹ دا کانٹریکٹ. کہ ان کے جو شوہر کے دوست تھے جن کی سیکیورٹی کمپنی تھی، انہوں نے میرے ہسبینڈ کو، میرے شوہر کو کچھ کمیشن دیا کیونکہ وہ خوش تھے کہ ان کو کانٹریکٹ مل گیا. اب یہ جو انہوں نے میرے ہسبینڈ کو دیا، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ دیکھیں، اگر تو یہ اس طرح کا سینیریو ہوتا کہ مثال کے طور پہ میری کمپنی اسی طرح سیکیورٹی ایجنٹس کی تلاش میں ہوتی اور میرا کسی فرینڈ کی کمپنی ہوتی سیکیورٹی کمپنی، اور میں اسے ڈیل کرتا اور میں اسے کہتا کہ اگر میں تمہیں کانٹریکٹ دلوا دوں گا لیکن اس صورت میں کہ اگر تم مجھے ایکس پرسنٹیج کمیشن دو گے، اور پھر میں سم ہاؤ میری اتنی اتھارٹی ہوتی ہے. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میرے ہسبینڈ کی کوئی سے نہیں تھی اس کانٹریکٹ کو اپروو کرنے میں یا ڈس اپروو کرنے میں، کوئی ان کی سے نہیں تھی، انہوں نے بس فارورڈ کر دیا. اگر میری سے ہوتی اور میں اپروو کروا دیتا سم ہاؤ جس طرح سے بھی، لیکن میں ان کو اپنے فرینڈ کو کہتا کہ تم مجھے کمیشن دو گے اگر میں اپروو کروا پایا تو، تب تو یہ ایبسلیوٹلی ناجائز ہوتا، رائٹ؟ کیونکہ یہ فیئر پلے نہیں ہوتا، یہ باقی لوگوں کا حق مارا جاتا. میں اپنی کمپنی میں پریزنس کی وجہ سے میں نے اپنی انفلوئنس کا استعمال کیا، میں نے اپنی اتھارٹی کا استعمال کیا، اور میں نے کسی طریقے سے اپنے دوست کی کمپنی کو اپروو کروا لیا صرف اس لیے کہ مجھے اسے کمیشن ملے گا. یہ تو حرام ہوتا، ناجائز ہوتا. لیکن اس سینیریو کے اندر جہاں تک مجھے سمجھ میں آئی ہے بات، وہ یہ ہے کہ آپ کے جنہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ان کے ہسبینڈ کی کوئی سے تھی ہی نہیں، انہوں نے صرف ایک ان کے دوست کی جو کانٹریکٹنگ کمپنی تھی، سیکیورٹی کمپنی تھی، ان کی کوٹیشن فارورڈ کر دی اور ڈیسیژن کمپنی کی مینجمنٹ کا تھا، اور انہوں نے ایک فیئر بیسس کے اوپر ساری کوٹیشنز کو سامنے رکھا، اور ان کو یہ کوٹیشن پسند آئی، ان کو یہ کوٹ پسند آئی، اور انہوں نے خود سے ڈیسیژن لیتے ہوئے ہسبینڈ کی کسی بھی سے کے بغیر انہوں نے وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ اسائن کر دیا ان کے دوست کی کمپنی کو. اور دوست نے خوش آ کر ایک تحفہ دن ایک کچھ
کمیشن یا پیسے دیے ان خاتون کے ہسبینڈ کو، تو اس کے اندر تو کوئی بھی چیز غلط نہیں لگ رہی ہے اگر یہی سینیریو ہے جیسے کہ آپ نے پریزنٹ کیا ہے، اور مجھے تو یہی سمجھ میں آئی ہے بات، تو اس کے اندر تو کوئی غلط بات نہیں لگ رہی، کیونکہ آپ کے ہسبینڈ کے کوئی عمل دخل تھا ہی نہیں اس کے اندر، سوائے اس کے کہ انہوں نے ایک کوٹیشن جو ہے وہ فارورڈ کر دی کمپنی کو، اور کمپنی نے خود ہی ڈیسیژن لیا، اور اس کے اندر کسی بھی چیز آپ کے ہسبینڈ کی کوئی بھی عمل دخل اس کے اندر نہیں تھا۔ تو اگر دوست نے خوش ہو کے ویسے ہی، نہ کوئی آپ کے ہسبینڈ اور آپ کے دوست کے درمیان بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اگر کانٹریکٹ مل گیا تو تم مجھے اتنے پیسے دو گے، ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی، تو یہ پیسے جو اس نے خوشی میں اپنی مرضی سے خوشی سے دیے ہیں، تو اس کے اندر تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی قباحت نظر نہیں آتی ہے، تو یہ آپ کے ہسبینڈ کے لیے استعمال کرنا ٹھیک ہونا چاہیے، واللہ اعلم۔ ایک اور سوال آن لائن آیا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ I would like to know how can I control my anger as I tend to speak the facts but in a harsh way، کہ میں اپنے غصے کو کیسے قابو کروں، میں حق بات کرتی ہوں، لیکن خاتون کا سوال ہے، لیکن میرا لہجہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ تلخ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ if there is a rift between relationships is it better to keep a distance or to ignore the bad exchange of words and forgive but not forget۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر تعلقات کے اندر کسی قسم کی تلخی ہو تو کیا ان سے دور رہا جائے تاکہ برے الفاظ کا تبادلہ نہ ہو، اور ان کو معاف کر دیا جائے لیکن بھولا نہ جائے۔ تو دو الگ الگ سوال ہیں، ایک تو کنٹرولنگ اینگر، یہ تو پوری ایک ورک شاپ ہے بیسیکلی کہ غصے کو کیسے قابو کیا جائے۔ دیکھیں، غصہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، انسان کی پرسنالٹی کو تباہ کر دیتی ہے، تعلقات خراب کر دیتی ہے۔ شوہر غصے میں بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، پھر بعد میں افسوس کرتے پھرتے ہیں دونوں۔ کتنے کیسز ایسے آتے ہیں، میں نے غصے میں طلاق دے دی۔ غصے میں ہی طلاق ہوتی ہے، محبت پیار سے تو کوئی طلاق نہیں دیتا ہے، اور ایک دفعہ طلاق کے الفاظ نکل جاتے ہیں تو طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق ایک ایسی چیز ہے جو کہ مذاق میں بھی ہو جاتی ہے اور سنجیدگی میں بھی ہو جاتی ہے حدیث کی روشنی میں۔ تو پھر لوگ بعد میں پوچھتے ہیں کہ جی غصے میں ہو گئی، تو غصہ قابو کرنا نہایت اہم بات ہے۔ انسان کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے۔ تو جزاک اللہ خیر کہ آپ کو احساس ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو احساس ہے، اکثروں کو تو احساس بھی نہیں ہوتا، تو یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ لیکن اب سیکنڈ چیز جو کرنے والی ہے کہ اس کو قابو کرنا، کچھ احادیث کے اندر اس کے طریقہ علاج آئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی پی لیا کرو، وضو کر لیا کرو، غصے سے اس آگ کو پانی سے اس آگ کو ٹھنڈا کرو جو غصے کی وجہ سے بھڑک رہی ہوتی ہے، پانی سے اس کو بجھاؤ۔ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اپنے آپ کو نیچا کر لو، زمین کے قریب کر لو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، شیطان کی طرف سے غصہ ہے، شیطان آگ سے بنا ہے اور وہ اندر کی آگ کو بھڑکاتا ہے، وہ اندر کے شیطان کو پرووک کرتا ہے۔ غصہ یہی چیز ہوتی ہے، انسان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، انسان کی جو نسیں ہیں وہ پھول جاتی ہیں، یہ سب آگ کی علامت ہے، اندر کی گرمی کی علامت ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اللہ سے پناہ مانگو شیطان کے شر سے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ بیٹھ جائیے، لیٹ جائیے، اپنے آپ کو سمجھائیے، پانی پی لیں، وضو کر لیں، جس نوعیت کا غصہ ہے اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو علاج کریں۔ لیکن جب تک غصہ ہے کسی کے پاس نہ رہیے، نکل جائیے اس کمرے سے تھوڑی دیر بعد، 5 منٹ 10 منٹ۔ غصہ جتنی جلدی آتا ہے اتنی جلدی بیٹھ بھی جاتا ہے، اس وقت کچھ مت کہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ فیکٹس رکھیں گی، لیکن پھر جس طرح آپ نے کہا کہ وہ آپ تلخ مزاجی ہو جاتی ہے، ہارش وے ہو جاتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تلخ مزاجی ختم ہو جائے گی، یا کم از کم تو ضرور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ اس کو آہستہ آہستہ پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی۔ آپ یقین جانیے، دعا بھی کیا کیجئے اللہ سے، یا اللہ مجھے غصہ آتا ہے، مجھے غصے پہ قابو پانا آسان کر دیجئے، دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اور دوسری جو آپ نے کہا کہ اگر کوئی ریلیشن شپس کے اندر ڈرفٹ ہو، دیکھیں
سب سے پہلے تو ہمیں انالائز کرنا چاہیے کہ وہ رفٹ کس قسم کا ہے، کہ کیوں تعلقات کے اندر کشیدگی ہے۔ کئی چیزیں ہوتی ہیں پر چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے، وہ کچھ بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ کسی نے مجھے فون نہیں کیا، مجھے شادی کی دعوت نہیں دی، میرا حال نہیں پوچھا، وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی باتیں تو ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی باتیں نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، جانے دیں۔ ٹھیک ہے کبھی کبھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن ساری ایکسپیکٹیشنز پوری تو نہیں ہوتی ہیں، تو جانے دیجئے، رائٹ؟ تو پہلے تو انالائز کیجئے، اگر تو چھوٹی سی بات ہے اٹس اوکے، اگر کوئی واقعی بڑی بات ہے، کسی نے واقعی نقصان کیا ہے، تب بھی اگر کوشش کر کے معاف کر سکے تو معاف کر دیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہوتے ہی ایسے ہیں، آپ معاف بھی کر دیں، جب بھی آپ ان کے پاس جائیں گے پھر وہ کوئی اور بات کر دیں گے، کوئی اور بد تہذیبی سے بات کر دیں گے، دل دکھائیں گے، تانے دیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہنا اچھا ہوتا ہے تاکہ کوئی تلخ مزاجی نہ ہو، لیکن قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ایسے لوگ ہوں جو نقصان پہنچاتے ہو، ہر وقت نقصان پہنچاتے ہو، ان سے دور رہنا اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے جائز ہے، لیکن قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے، وہ حرام ہے دین کے اندر۔ قطع تعلق ہی کیا ہوتی ہے کہ میں اب اس کی کبھی مدد نہیں کروں گا، یہ بیمار ہوگا میں کبھی عیادت نہیں کروں گا، میں کبھی اس سے بات نہیں کروں گا، یہ ہوتی ہے قطع تعلق ہی، یہ حرام ہے۔ آپ دور رہ لیجئے، لیکن دل میں ہو کہ ہاں اگر کبھی کل کو اس کو میری ضرورت ہوئی تو میں حاضر ہوں گا۔ اگر کبھی اس نے معافی مانگ لی اور احساس ہوا اور وہ کہے گا کہ اب میں بد تہذیبی نہیں کروں گا تو میں معاف کر دوں گا، جانے دوں گا، وغیرہ۔ انتقال ہو گیا، جنازے پہ بھی جاؤں گا، تو قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے، لیکن وقتی مصلحت کے تحت اپنے آپ کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے اگر کچھ عرصہ دور رہنا پڑے تو ایز لانگ ایز قطع تعلقی کی نیت نہ ہو تو اس کے اندر تو جواز بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نرم کریں اور ایک دوسرے سے محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈالیں، زندگی جنت بنائیے، زندگی جہنم نہ بنائیں۔ ہم لوگ محبتیں پھیلائیں، نفرتیں نہ پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔